کئی سال کے انتظار کے بعد الحمدللہ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا سب سے مبارک جمعہ آج آن پہنچا۔ ایسا کئی سالوں کے بعد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا آخری حج یعنی حجۃ الوداع فرمایا تو آج کا ہی دن تھا، یعنی یوم عرفہ یوم جمعہ کے دن تھا۔ آج زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہے۔ آج اللہ کی رحمتیں اپنے پورے جوش پر ہیں۔ آج کے دن قرآن کی یہ ایک سورت لازمی پڑھ لینا، پھر دیکھنا کہ قدرت تم پر مہربان ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو آج کے بڑی ہی فضیلت والے بڑے دن یعنی 9 ذوالحجہ جمعہ کے دن قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ پڑھتا ہے۔ یہ سورت عرش والوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور آج کے دن زمین سے آسمان تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے۔ آج کے دن یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے دولت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور غیب سے اس شخص کی مدد فرماتا ہے۔ جان لیجیے کہ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ اتنی طاقتور اور بابرکت سورت ہے کہ جو شخص 9 ذوالحجہ بروز جمعہ کے دن یہ سورت پڑھ لے گا تو اس شخص کی زندگی بدل جائے گی، اس شخص کے مقدر کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں خاص برکت اور شفا رکھی ہوئی ہے۔ 9 ذوالحجہ کے دن جو شخص یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے تو اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ جان لیجیے کہ قرآن کی وہ بابرکت سورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے تو مجمع سے ایک شامی نے اٹھ کر کہا، اے امیر المومنین، میں آپ سے چند چیزوں کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمجھنے کے لیے سوال کرنا اور ضد بازی کے لیے سوال نہ کرنا۔ مسجد میں بیٹھے لوگ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ شامی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی نے فرمایا، اللہ نے نور کو پیدا کیا۔ شامی نے پوچھا کہ آسمانوں کو کس چیز سے خلق کیا؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ پانی کے بخارات سے۔ شامی بولا، زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا پانی کی جھاگ سے۔ شامی بولا، پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے؟ امیر المومنین نے فرمایا پانی کی موجوں سے۔ شامی بولا، مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ شامی بولا، آسمان دنیا کس چیز سے بنا؟ امیر المومنین نے فرمایا رکی ہوئی فوج سے۔ وہ بولا، سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ شامی نے پھر سے پوچھا ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ شامی بولا، 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائیں۔ آپ نے فرمایا آسمان دنیا کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ آسمان دوم کا نام کیزوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام مادون ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم ہے ہون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجمہ ہے اور وہ سفید موتی کا ہے۔ شامی بولا، بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رہتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ امیر المومنین نے فرمایا، جب سے بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی ہے اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا۔ شامی نے کہا، وہ نبی کون ہیں جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ امیر المومنین نے فرمایا، وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔
انہوں نے حبار اور راحیل 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام کر دیا۔ ناظرین کرام، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 بہنوں سے نکاح کرنا کیوں حرام ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بہنوں سے نکاح مت کرو، اس عمل کے ذریعے تم رشتے توڑ دو گے۔ شامی نے پوچھا مد و جزر کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ شامی نے پوچھا جنات کا باپ کون ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ شامی بولا کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا؟ امیر المومنین نے بتایا جی ہاں، اللہ نے ایک نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ شامی نے کہا ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ امیر المومنین نے فرمایا آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ شامی بولا آدم کا نام آدم کیوں رکھا؟ امیر المومنین نے فرمایا کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ شامی نے کہا کہ میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ حوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، ایک انہوں نے خود کھایا اور 2 آدم علیہ السلام کو کھلائے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ شامی بولا کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سام بن نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا، یعنی پیدائش کے وقت وہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ شامی بولا آدم کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا 930 سال۔ شامی بولا سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ فرمایا گیا آدم علیہ السلام نے۔ شامی بولا اس نے شعر کب اور کیوں کہے؟ آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ شعر کہے تھے، شہر اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، ہر رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے طول حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمہ کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں مدفون ہو چکا ہے، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا ہے، ہائے غم و حسرت کے سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے حابیل کا یہ مرثیہ پڑھا تو ابلیس لعین نے جواب میں یہ شعر پڑھے، تو شہر اور شہر والوں سے دور ہو جا، میری وجہ سے تیرے لیے وسیع جنت تنگ ہوئی تھی، جہاں تو اور تیری زوجہ سکون و قرار سے رہتے تھے اور دنیا کی تکلیف سے تیرا دل آزاد تھا، تو میرے فریب اور مکر سے بچ نہ سکا اور تجھ سے قیمتی سرمایہ چلا گیا۔ شامی بولا حضرت آدم فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے؟ آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے، اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے۔ شامی نے پوچھا حضرت آدم نے کتنے حج کیے تھے؟ فرمایا گیا انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک لٹورا ان کے ساتھ تھا جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اسی لیے لٹورے اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ شامی نے پھر سے پوچھا خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا؟
آپ نے فرمایا کہ اس نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور اس کا نوحہ کرتا رہا اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ روتا رہتا تھا، اسی لیے اس نے گھروں میں رہائش رکھی اور اسی پرندے کے پاس اللہ کی کتاب کی 9 آیات قیامت تک اس کے پاس رہیں گی، اور وہ آیات یہ ہیں: سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیات اور سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات جو کہ اذا قرأت القرآن سے شروع ہوتی ہیں، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی 45 تا 47 تک آیات اور سورہ یاسین کی 3 آیات جو 9 سے 11 تک ہیں۔ شامی نے پوچھا کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟ فرمایا کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ شامی بولا نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا نوح کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ شامی نے کہا کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ امیر المومنین نے فرمایا اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و دانش کی مدح سرائی کرنے لگا۔ اسی طرح حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص اٹھا اور آپ سے سوال کیا، اے حضرت بتائیے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے شخص جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، جبکہ جن جانوروں کے کان اندر کی جانب دھنسے ہوئے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص اٹھا اور پھر سے وہی سوال پوچھا، اے علی وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عادت نہیں کہ وہ ہر سائل کو ایک ہی خیرات دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، اے شخص جو جانور دودھ دیتے ہیں وہ بچے کو جنم دیتے ہیں، اور جو جانور دانہ دنکا اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اس طرح سے دوسرے سائل کو اسی سوال کا مختلف جواب عنایت فرمایا۔ دوسرا سائل بیٹھا تو ایک اور شخص اٹھا اور پھر سے وہی سوال دہرایا، اے علی بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ پورا مجمع آپ کی طرف متوجہ ہے کہ اب علی کون سا مختلف جواب دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، اے شخص سن لے وہ جانور جو اپنی خوراک دانتوں کی مدد سے چباتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ جو جانور اپنی خوراک نگل کر کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک ہی سوال کے 3 مختلف جواب دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہوں۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم کا خطاب دیا ہے۔ مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اگر تم اب بھی یہی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ تم قیامت تک یہی سوال پوچھتے رہو اور میں تمہیں قیامت تک مختلف جواب دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، اب آپ کو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جو اتنی طاقتور اور بابرکت صورت ہے کہ جو بھی شخص 9 ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک یہ سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ سورت عرش والوں کو بے حد پسند ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ان گناہوں سے بخشش و مغفرت عطا فرما دے، جو شخص اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے ہاں عزت و احترام والا بننا چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اسے سلام کریں اور اس کا ادب و احترام کریں، الغرض جو شخص کسی بھی سخت سے سخت پریشانی میں مبتلا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مصیبتیں ختم ہی نہیں ہو رہی، پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، نہ روزی میں کوئی برکت ہے
اور نہ ہی دولت میں کوئی برکت ہے۔ دن بہ دن غربت ہی غربت کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ گھر میں تنگ دستیاں ہی تنگ دستیاں پھیلی ہوئی ہیں، غربت اور تنگ دستیوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ تو ایسا شخص قرآن کریم کی یہ ایک سورت پڑھ کر دیکھ لے، انشاءاللہ اس کی جو بھی خواہشات ہوں گی وہ ضرور پوری ہوں گی۔ اس کی جو بھی حاجات ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکتے ہی پوری فرما دے گا، اور اس شخص کی ہر پریشانی ہر مشکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جڑ سے ختم کر دے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ آپ نے خصوصاً عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ جان لیجئے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس وقت میں کیا گیا ہر عمل، ہر دعا، ہر ذکر اور ہر طرح کا کلام بہت زیادہ مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عصر اور فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جان لیجئے کہ یہی وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا، یہی وقت ہوتا ہے کہ جب دل کی باتیں، دل کی مرادیں رب تعالیٰ تک پہنچتی ہیں۔ یہ وقت بڑا ہی برکت والا ہے۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ ایک ایسی بابرکت صورت ہے کہ جو نہ صرف زمین پر روشنی بکھیرتی ہے بلکہ عرش الہی پر بھی نور لے جاتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ جسے فرشتے بار بار پڑھتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت کلام ہے کہ جب بھی کوئی بندہ نماز عصر کے وقت یہ کلام یعنی یہ بابرکت سورہ مبارکہ پڑھتا ہے تو عرش والے فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے کہ جو تیرا خاص کلام خاص وقت میں پڑھ رہا تھا، تو بھی اس پر خاص رحمت فرما۔ جب بھی کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس مبارک سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری محبت کی بات کی ہے، میری توحید کو بیان کیا ہے، میرے سوا کسی اور کو یاد نہیں کیا، تو میں بھی اس بندے کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا اور آخرت میں بھی۔ ناظرین کرام، یہ صورت ہے تو قرآن کریم کی مختصر سی صورت، لیکن اس کے کمالات و اثرات بے حد زیادہ ہیں۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جسے اگر 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے سچے دل اور یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ اخلاص ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ احادیث موجود ہیں، جن میں سے چند ایک ہم آپ کو سنائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ آج کے بابرکت دن کے موقع پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، با وضو اور بے وضو ہر حالت میں اس سورہ مبارکہ کو لازمی پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔
اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا برکت رکھی ہے۔ جو شخص اپنی مالی تنگ دستی، اپنی غربت کے لیے اس سورت کو پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات فوراً بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بے تحاشا رزق بھیجے گا، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ بس آپ نے 9 ذوالحجہ جمعہ کے دن قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لینا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے خصوصاً عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ نے کم از کم اس سورہ مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جان لیجئے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ جو شخص یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس بندے سے بے حد راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی بے تحاشا مال و دولت عطا کرتا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ جمعہ کے دن کی خاص سورہ مبارکہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے آپ کی تمام دلی مرادیں، آپ کی تمام حاجتیں اور آپ کی تمام خواہشات کو پورا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں درخواست ہے کہ نیچے کومنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بابرکت نام لکھ کر ضرور شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔